بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں اگر کسی موضوع کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے یا آئندہ ہماری تاریخ میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اگر جو آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک خاص دورانیے میں نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس خاص دورانیے کا تعلق بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کا وہ زمانہ جب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور تب سے لے کے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے تب تک کا یہ جو عرصہ ہے اس میں قرآن مجید آیا، اور اس میں اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مد نظر نہیں ہے تو ہم قرآن مجید کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، اس کو کما حقہ ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس سے وہ ہدایت پا سکتے ہیں جو بنیادی طور پہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سے وہ ہدایت لے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اینڈ آئی مسٹ کانگریچولیٹ دی کرنٹ ریجیم اینڈ آل دوز rulers and politicians and policy makers and academicians and thinkers and teachers and parents as well. Those encourage students and ordinary people like me to think about this issue and to talk about this very important topic. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ النساء میں ارشاد ہوتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 کو دیکھیں جو اسی مفہوم میں ذرا مزید زیادہ کھلے الفاظ میں ارشاد ہوئی کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے یا ایُّہَا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور پھر آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس اللہ کی طرف سے میں تمہارے لیے رسول ہوں جس کا کیا اختیار ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین میں اور آسمانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں سے جو ایک مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک بستی کی طرف یا کسی ایک قبیلے یا ایک گروہ کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل عالمین کے لیے مبعوث کیا گیا، جیسا کہ آپ کا منصب قرآن نے بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں جو ان کے بھیجے جانے کے بارے میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ ان کو ان کی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کو ایک بستی کی طرف بھیجا گیا، وہ ایک علاقے کی طرف بھیجے گئے۔ لیکن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا وارسلناک للناس، آپ کو تمام کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے اور اہل حق نے دلیل اختیار کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی اور کسی رسالت کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کی طرف جب بھیج دیا گیا۔ اسی طرح سورہ الجمعہ میں آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وہی ہے جس نے امیین میں سے یعنی ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے اندر کو اور باہر کو اچھی طرح ستھرا کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ حکمہ مین وزڈم، اینڈ اگر آپ فلاسفی کی عربک دیکھیں تو فلاسفی کو عربک میں حکمہ بھی کہتے ہیں، لیکن حکمہ سے مراد جو ہے وہ سنت بھی لیا گیا ہے، یعنی وزڈم، فلاسفی، اینڈ اس سے جو گریٹر میننگ ہے اس کا وہ ہے سننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اپنی سنت مبارکہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور آپ کا پیغام عطا کرنے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ اب یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تھی۔ سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کون لوگ؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ملے، یعنی بظاہر جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے، امام رازی نے، امام قرطبی نے، امام خازن نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بہت تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ اس پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی اسی طرح نبی ہیں اور اسی طرح رسول ہیں جس طرح آپ اپنے زمانے مبارک میں موجود لوگوں کے لیے تھے، اور اسی طرح آپ کا جو فیضان نبوت ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ میں صرف ایک دلیل کے طور پہ ابن زید اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ، ان دونوں شخصیات کے اقوال ہیں جن کو مختلف مفسرین نے نقل فرمایا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ کے حوالے سے میں یہ عبارت عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اس میں لکھا ہے ہم من دخل فی الاسلام بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القیامہ۔ اس آیت سے مراد یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فیض ہے تزکیہ کا، سنت کی تعلیم عطا کرنے کا، کتاب کی تعلیم عطا کرنے کا، آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی کرتے ہیں جو آپ کے بعد آئیں گے۔ اور انہوں نے اس معنی میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہونے والے افراد ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فیضان نبوت رکا نہیں ہے۔ فیضان نبوت جس طرح ظاہری حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاری و ساری تھا، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 3 سے ان تمام مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ فیضان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس لیے یہ کسی انقطاع کے بغیر ہے، کسی تعطل کے بغیر ہے اور کسی رکاوٹ کے بغیر ہے۔ سو اس سے دلیل یہ اخذ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی کے طور پہ مبعوث فرمایا ہے۔ سو آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے لیے یہ زمان کی حد ہوتی تھی یا مکان کی حد ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو زمان اور مکان کی حدیں اٹھا دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض آپ کے بعد سے لے کے قیامت تک جاری کر دیا، اور قیامت تک کے لیے تمام شریعتیں سوائے شریعت مصطفی کے منسوخ ہو گئیں، اور ایک ہی شریعت ہے جو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرحلہ ہے ہماری اس زندگی کا، اور اس میں میں ایک اور چیز آپ کو عرض کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے جو چیز لازم و ملزوم ہے وہ وحی ہے، یعنی وحی کے بغیر نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وداؤٹ ریولیشن there is no prophethood or prophecy۔ سو اب وحی کے بارے میں قرآن مجید کا موقف دیکھتے ہیں۔
قرآن مجید یہ کہتا ہے، جیسے ہی آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں الف لام میم کے بعد ایک دو آیات چھوڑ کے آگے ارشاد آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں وہی دو طرح کی ریولیشنز ہیں، دو طرح کی وحی کا ذکر ہے، ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ سو آفٹر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم there is no revelation, even no possibility of the revelation, and if there was any possibility قرآن مجید مومنین کے اوپر لازم کر دیتا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر وحی آئے تو اس کے اوپر ایمان لانا نہیں۔ یہاں دو وحی ہیں، ایک حضور پر جو نازل ہوئی اور جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، جو زبور شریف ہے، توریت ہے، انجیل ہے اور دیگر آسمانی صحیفے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں۔ اور آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی حضور کی وحی اور حضور سے پہلے والوں کی وحی، اور حضور کے ساتھ متصل کس کو کیا؟ آخرت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آخرت کے درمیان کوئی وحی نہیں آئے گی۔ پھر اس لیے قرآن مجید کو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کہا گیا، یعنی یہ ایسی وحی ہے جس کے بعد کسی اور وحی کی حاجت ہی نہ رہ گئی۔ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، یہ اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ سو اس لیے قرآن مجید میں نہ تو کسی طرح کی کسی تحریف کا، نہ کسی طرح کے اس کے اندر کسی ایڈیٹنگ کا یا اس کی اندر کوئی تغیر یا تبدل آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ سو اس لیے وہی تو تب آئے کہ اگر کتاب جو پہلے وہی آئی ہے اس میں تحریف ہو، جیسے اسلام کا جو مقدمہ ہے قرآن مجید میں خود کئی جگہ پہ آیا ہے کہ دیگر انبیاء پہ جو صحیفے آئے اور جو کتب آئیں ان میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہ ہوئی ہے نہ ہی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے اپنے لیے لیا۔ سو نمبر 1، قرآن مجید میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی۔ نمبر 2، یہ کمپلیٹ بک ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اینڈ نمبر 3، قرآن یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں گارنٹی کرتا ہے جو مصحفی ترتیب ہے، مصحفی ترتیب میں جہاں ایمان والوں کے اوصاف اول بیان کیے گئے ہیں فاتحہ کے بعد، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وحی کے قرآن مجید کے بعد کسی وحی کے نہ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور اس سے پہلے والی وحی کے برحق ہونے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بعد کسی وحی کا چانس نہیں ہے، کسی وحی کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالمین کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام عالمین کے لیے ہے، اور قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تم تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اور کون اللہ؟ جس کی بادشاہی زمین اور آسمان پہ ہے اور یہ کل چیزیں اس کی ملکیت ہیں۔ سو جہاں جہاں اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی ہے، وہاں جہاں جہاں کسی نے ایمان لانا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ پیروی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ یہ مرحلہ ہے زندگی کا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ہم جب اس کے بعد دیکھتے ہیں، کیونکہ جو پرسش ہے، پرسش تو ان 3 مراحل کی ہے، یعنی بطن مادر سے آنے کے بعد یہ دنیا ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اور ان تینوں مقامات کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف پروفیسی ہے، فائنلٹی آف پروفٹہڈ ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کو اپنے بلیف کا حصہ بنانا ہمارے اوپر از روئے قرآن لازم ہے۔ اور
آگے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی میں صرف دو روایتیں عرض کروں گا. I am highly obliged to the Honorable Professor Dr. Shahid Habib Saab, who very kindly granted me very open time to talk about the Sirat Mubarakah sallallahu alaihi wasallam, but I would like to limit myself to understand speakers after coming myself or the timely conclusion of this very beautiful and very well organized event. So میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جب قبر میں جاتا ہے مومن، اس پہ آپ نے حدیث دیکھی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی کے اندر ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں ہیں، اور جب اتنے بڑے بڑے محدثین ایک روایت کو لیتے ہیں تو پھر بے شمار دیگر محدثین بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. روایت بالفاظ مختلف بکس میں آئی ہے، لیکن جو ناچیز نیریٹ کر رہا ہے یہاں پہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے کہ جب دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، وہ قبر میں آ کے بندہ مومن سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس شخص یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں مومن کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انظر الی مقعدک فی النار، ادھر دیکھ تیرا ٹھکانہ دوزخ میں تھا. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا فی الجنہ، تیرے اس خوبصورت جواب کے بعد اور تیرے درست جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت میں کر دیا ہے. سو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رسالت کا اعتراف مومن کے لیے قبر میں چھٹکارے کا باعث ہے، عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. اور امام جلال الدین سیوطی نے بالفاظ دیگر اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے سوال کریں گے مر ربک و ما دینک و من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون تھا؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے جو واحد ہے اور جو لا شریک ہے. والاسلام دینی، اور میرا دین اسلام ہے. ومحمد النبی وہو خاتم النبیین، اور میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کون ہیں؟ وہو خاتم النبیین. تو مومن قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ کی گواہی دیتا ہے، اس کا وٹنس بنتا ہے. تو ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ صدقتا، تم نے سچ کہا. اور اگر اس کو امام احمد ابن حنبل والی اور امام بخاری اور دیگر روایات کے ساتھ ان کمپیریزن دیکھیں تو اس کو پھر اس بات کے اوپر عذاب قبر سے چھٹکارے کی نوید مل جاتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، صحیح بخاری میں طویل حدیث شفاعت ہے جس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، کیسی تپش ہوگی، اور لوگ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے. تو سب لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آج اپنے لیے کوئی پناہ ڈھونڈو، آج اپنے لیے کوئی ایسا ڈھونڈو جو اللہ کے دربار میں ہم سب کی مغفرت کا سوال کرے، اس کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے. فیأتون آدم علیہ السلام فیقولون لہ انت ابو البشر خلق اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک اشفع لنا. وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے پیدا کیا. نمبر 3، اور آپ میں اللہ نے روح پھونکی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تو فرشتوں نے آپ کو اللہ کے امر سے سجدہ کیا. اب یہ آدم علیہ السلام کے پاس جب گئے ہیں تو انہوں نے 4 صفات بیان کریں گے آدم علیہ السلام کی. کتنی؟ 4 صفات. کون کون سی؟
کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے آپ میں روح پھونکی اور اللہ نے آپ کے لیے ملائکہ کو سجدے کا حکم کیا، تو کیا کریں آپ؟ اشفع لنا، ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ کسی اور سے شفاعت کراؤ، تو وہ پورا جو مجمع معشر ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نوح علیہ السلام کو آ کے وہ کہیں گے کہ اِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، آپ اہل زمین کی طرف آنے والے پہلے رسول ہیں۔ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد شاکر رکھا ہے، بہت ہی شکر کرنے والا بندہ رکھا ہے، لہٰذا آپ ہماری سفارش کریں۔ اسی طرح وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ ان کے منصب خلیل اللہ کی تعریف کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ اللہ کے خلیل تھے، اس لیے آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ کی صفات کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے آپ کو شرف کلام عطا کیا۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی ان اعلیٰ صفات کا اظہار کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت ہیں، یعنی آدم کے سامنے گئے علیہ السلام تو ان کے سامنے ان صفات کا ذکر کیا جو آدم علیہ السلام میں منفرد ہیں، نوح علیہ السلام کے سامنے گئے تو ان صفات کا ذکر کیا جو نوح علیہ السلام میں منفرد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گئے تو ان صفات کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام میں منفرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گئے تو ان صفات کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام میں منفرد ہیں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان صفات کا اظہار کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام میں منفرد ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ یا عیسیٰ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور آپ وہ کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف القاء کیا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور آپ اس کی پسندیدہ روح ہیں، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور آپ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں پنگھوڑے میں کلام کیا، جب بچہ بول نہیں سکتا آپ نے تب کلام کیا۔ تو ہر نبی کے سامنے وہ اس نبی کی انفرادی صفات کا ذکر کریں گے اور انفرادی صفات کا ذکر کر کے ان کے سامنے ان کی عظمت بیان کریں گے، یعنی جب وہ شفاعت چاہ رہے ہیں تو ان کی انفرادی صفات بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے اتنے منصب ہیں، آپ کے اتنے اتنے درجات ہیں، آپ میں یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہ آئیں، تو اس لیے آپ ہمارے حال پہ رحم کیجئے، یہ دیکھیے کیسی غضب کی گرمی ہے، ہماری جانوں کو گداز رہی ہے، ہمیں پگھلا رہی ہے اور ہم مرے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے۔ تو تمام انبیاء کے سامنے انہوں نے ان انبیاء کی انفرادی صفات کا ذکر کر کے شفاعت طلب کی، اور ہر نبی کہے گا اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ۔ اب سیکنڈ لاسٹ سیدنا عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ آپ موجود ہیں اور آپ سے وہ آ کے یہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ آج کسی اور سے سفارش ڈھونڈو، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور جب وہ لوگ وہ مجمع معاشر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو جس طرح انہوں نے باقی انبیاء کی انفرادی صفات کا ذکر کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ میرے حبیب کے سامنے، میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے، نبی آخر الزمان کے سامنے کس انفرادی ذکر سے صفت سے سوال کریں گے؟ فَيَقُولُونَ یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ یہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے تھے، آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے۔ پھر آگے حدیث پاک کنٹینیو ہوتی ہے کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور وہ کلمات ادا کریں گے اس کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے، جو اس سے پہلے وہ کلمات کسی کی زبان پہ جاری نہ ہوئے ہوں گے، اور پھر شفاعت کبریٰ کا اذن نصیب ہوگا۔ ڈیئر آڈینس، ڈیئر فیکلٹی ممبرز اینڈ اسٹوڈنٹس،
point to be noted is کہ ہر نبی کو وہ ان کی اعلیٰ صفات سے یاد کرتے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خاتم الانبیاء کی صفت سے یاد کریں گے۔ تو جس صفت سے قیامت کے دن ہماری مشکل ٹلے گی، ہم اس صفت سے آج اپنے محبوب سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم اس صفت سے آج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور اقبال کے ان الفاظ پہ میں اکتفا کروں گا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ Before I end, I must pay my gratitude to Honorable worthy Vice Chancellor Saab and to the respected Dr. Shahid Habib Saab and to all faculty members and management of this conference for organizing such an important event and giving this humble being, this Nachis, this great opportunity to talk to this very respected worthy audience. I am deeply indebted to Dr. Shahid Habib Saab and to the management of this conference. Thank you very much.